بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حنیف قریشی سے مناظرے کی جو بات چلی تھی، ہر طرح کی ڈیڈ لائن گزر گئی، کوئی بھی مثبت جواب حنیف قریشی کی طرف سے نہیں آیا۔ جس وقت اس نے ہمارے چیلنج کو قبول کیا، اب یہ واضح رہے کہ اس وقت چیلنج حنیف قریشی کی طرف سے نہیں تھا۔ 26 دسمبر کا چیلنج ہم نے دیا تھا، میں نے خود اس کو چیلنج کیا تھا کہ اب میرا سامنا کرو۔ یہ بنیادی نقطہ سب حضرات ذہن میں رکھیں، اور سارا مترفضہ طبقہ بھی۔ امام جلالی سیدہ شرف ہو کے چیلنج کی بات کرتے ہیں، وہ تو 3 سال سے ان کے اوپر تھا، اس طرف تو کبھی یہ آئے ہی نہیں۔ یہ تو فقیر کی ضربیں تھیں کہ یہ مجبور ہو گئے۔ الغرض ہم نے جو چیلنج دیا، اس چیلنج کے مطابق حنیف قریشی جب بولا تو پھر ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، امام جلالی سے مناظرہ کرنا ہے اور مسئلہ کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو پھر عرفان شاہ کو لایا جائے۔ 26 دسمبر شام 6 بجے تک کا ہم نے ٹائم دیا اور عرفان شاہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک تو یہ شکست، عرفان شاہ ایک مرتبہ پھر اس میدان میں شکست خوردہ ہوا اور اب وہ قصہ پارینہ بن چکا۔ پھر حنیف قریشی، اس کے لیے ہم نے بھاگنے کے راستے جو بند کیے تھے اور اس نے جو بہانے بنایا کہ میں نے صرف جلالی صاحب سے بات کرنی ہے، تو اس کا بھی ہم نے بڑا منطقی جواب دیا تھا کہ تمہاری بات ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو سنی ثابت کرنا ہوگا۔ پورے پاکستان کے جامعات، ادارے، اہل سنت کے مراکز، وہ تمہیں سنی نہیں مانتے۔ یہ چند مخصوص متہم لوگوں کے پاس تقریریں کر لینے سے بندہ سنی نہیں بن جاتا۔ سوائے متہم لوگوں کے کس ادارے میں جا کر بیان کرتا ہے؟ کون سا سنی ادارہ ہے جو اس کو سنیت کی نمائندہ شخصیت قرار دیتا ہے؟ تو ایک طرف سنیت کی نمائندہ شخصیت اور ترجمان سے کلام کرنا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ جس کو سنی ہونے ثابت نہیں۔ اور آگے میں بیان کرتا ہوں کہ اس کے اپنے قول سے، جس میں یہ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، اپنا جواب دے رہا ہے، اس میں ہی اپنے آپ کو سنیت سے خارج ثابت کرتا ہے۔ تو ہم نے چیلنج دیا تھا کہ اپنے آپ کو سنی ثابت کر دو، یہ مناظرہ فقیر سے ہوگا، اور جس وقت وہ ہمیں اپنا سنی ہونا ثابت کر دے گا، ہم اگلے مناظرے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اور ساری شرائط ہم نے طے کی تھی۔ 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا، عملی طور پر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ساری دنیا پر حقیقت عیاں ہو چکی کہ حنیف قریشی کسی طرح بھی اپنے باطل دعووں کو ثابت کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کے پاس اپنے باطل دعووں کو ثابت کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ سراسر جھوٹا ہے، اور انہوں نے سب الزامات جھوٹے لگائے تھے، اور آج راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بھی بڑکے مار کر جانا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی حل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اس کے بیان کی طرف کہ اس نے پوڈ کاسٹ کی اور انٹرویو دیا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ہمارے بیان سے پہلے کا انٹرویو ہے۔ ہم نے جو جال حق کانفرنس کی، اس کانفرنس کے اختتام پر ہم نے 24 گھنٹے کا وقت دیا۔ پھر جب ہمارا کلپ اپلوڈ ہوا، اس کے بعد بھی 24 گھنٹے گزر چکے اور حنیف قریشی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اس سے پہلے کا انٹرویو چلانا اور اس میں بھی جتنے بلنڈر چھوڑے اس نے، ان میں سے ایک ایک آپریشن کریں تو کئی بیانات درکار ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اس نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر طعن کیا اور الزام لگایا کہ یہ بھی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلے راوی تھے، پھر ان سے حدیث سننے میں غلطی لگ گئی ہو۔ اب اس سے حنیف قریشی نے رجوع بھی کیا، بعد میں آدھی رات کو بیان اپلوڈ کر دیا کہ لوگوں نے غلط سمجھا، یہ ہے وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی اس کی بڑی بے ایمانی ہے، جب بھی رجوع کرتا ہے رجوع میں بھی بلنڈر چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کا رجوع بھی قابل رجوع ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی جناب، میں نے تو اتنا کہا تھا کہ بھی ہو سکتا ہے، آگے ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ ان کا اپنا چونکہ قانون ہے، یہ امکان کو وقوع کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی جو بھی ہو جائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں۔ تو جناب یہ جو بات آپ نے کی، اس کے پورے پاکستان سے علماء اہل سنت جواب دے رہے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب، یہ جو آپ نے رجوع کیا، اپنے قول کی وضاحت کی، اس میں تو کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آگے انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ یہ لوگ اس سکنے کو وقوع کے معنی میں لے گئے۔ ہم کہتے ہیں یہی تمہارے اعتراض کا جواب ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جو چیز ماضی میں
بالفعل ہو چکی ہو اس کے بارے میں امکان بولنا وقوع کو مستلزم ہوتا ہے، ماضی میں ہو چکی ہو۔ تو جناب آپ کا اعتراض ماضی میں بالفعل ہو چکا ہے اور اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مستلزم ہے وقوع کو۔ امید ہے کہ آپ کی کھوپڑی شریف میں اب یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ ویسے تو یہ سمجھانے کے لیے کوئی عقل مند ہو تو اس کو سمجھ آئے، جو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو اسے خاک سمجھ آنی ہے۔ اپنی زبان سے سمجھ لو۔ تم نے کہا کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو جناب یہ اعتراض ہوا ہے، یہ تو آلریڈی ہو چکا ہے روافظ کی طرف سے، اور اس کا جواب دے کر گئے ہیں تاجدار گوڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ تصفیہ جو نیا چھاپا ہے اس میں صفحہ نمبر 68 اس پر باقاعدہ اس کا جواب موجود ہے۔ پیچھے وہی بات ہے کہ حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے، لہذا بوجہ خبر واحد یعنی صرف ایک شخص کی روایت کرنے کی اس میں وہ قوت نہیں۔ الغرض یہ اعتراض آلریڈی روافظ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ حنیف قریشی کہہ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہوتا، ظالم یہ ہو چکا ہے، اور اس کا جواب تاجدار گولڑا اس کتاب میں مکمل طور پر دے کر گئے ہیں، اور آخر میں نتیجہ نکالا۔ فرماتے ہیں یہ مسلم امر ہے کہ ظنی دلیل قطعی دلیل سے معارضہ اور مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پیر صاحب تو نتیجہ نکال کر گئے کہ حدیث نحن معاشر الانبیاء یہ اپنے معنی مفہوم میں قطعی ہے، اور قرآن کی آیت قطعی الثبوت تو ہے لیکن قطعی الاثبات نہیں ہے۔ یہ سمجھنا آپ کی شاید بس کی بات نہ ہو، یہ اصول قواعد ہیں، کسی بڑے استاد کے پاس بیٹھیں گے تو شاید سمجھ آ جائے گی۔ تو جناب پیر صاحب تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جواب ارشاد فرما کر گئے ہیں۔ تو یہ آپ نے کہا نا یہ اعتراض ہو سکتا ہے، سنیت کی ترجمانی کرنی تھی تو اس کا جواب دینا تھا۔ تم نے روافظ کی ترجمانی کی، روافظ کا قول نقل کیا، ہو سکتا ہے بھئی ہو چکا ہے۔ روافظ 14 صدیوں سے اعتراض کر رہے ہیں، یہ جو تمہاری بیماری ہے، رافضیوں کی بولی بول جاتی ہو، پھر کہتے ہیں لوگوں نے الزام لگا دیا، لوگ کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں، نہ بولو رافضیوں کی بولی۔ اور جواب میں بھی جو رجوع کیا آدھی رات کو، اس میں بھی حق تو یہ تھا کہ مانتا کہ میں نے روافظ کا اعتراض نقل کر دیا اور اس کا جواب دینا میری ذمہ باقی ہے۔ اگر کامل رجوع تھا تو اس کو جواب دے کر جاتا، جواب پھر نہ دے کر گیا۔ تو یہ جناب رافضیوں کی بولی بولنا یہ جناب کا پرانا شعار ہے۔ صرف طریقے واردات یہ ہے کہ پکڑے گئے تو توبہ، نہ پکڑے گئے تو چل جائے گا۔ رات کو میں بھی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کا رند رہا، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تمہیں اپنے آپ کو سنی ثابت کرنا ہوگا۔ تیرے تو ہر دوسرے قول میں رافضیت کی بو نظر آتی ہے، مسلسل رفض پھیلاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ سنیت کی نمائندہ ترجمان شخصیت سے میں مناظرہ کروں۔ پہلے اپنے آپ کو سنی تو ثابت کر دو، جگہ جگہ تمہارے رفض کے قوانین۔ تو یہ پہلی بات جو اس نے اس انٹرویو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کی، کئی باتیں اس نے کی اور ہمیں کہا کہ یہ جناب مرزا جہلمی کی بی ٹیم بن گئی۔ جناب آپ بھی تو روافظ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں، آپ گزشتہ 3.5 سالوں سے کیا کر رہے تھے؟ آج ہمیں کہتے ہیں کہ بی ٹیم بن گئی۔ ہم نے تو ابھی تک وہ تماشے نہیں لگائے جو آپ لوگوں نے لگائے، ہم نے تو وہ ظلم و ستم نہیں کیا جو تم لوگوں نے کیا۔ روافظ نے کہاں تک ظلم و ستم کیا؟ تم نے کتنی گالیاں دی، کتنے سٹیجوں پر تم نے تماشے لگائے، جلالی صاحب کو گرفتار تک کروایا۔ آج ہمیں الزام دیتے ہو تو اپنے گریبان میں جھانکو، یہ مکافات عمل ہے جو آج تمہارے منہ پر چپڑیں پڑ رہی ہیں، مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اس انٹرویو میں کہا کہ شرارت پر اتر آئے ہیں، تو تم 3.5 سال تک کیا کرتے رہے؟ کون سی پوڈ کاسٹ ہے جس نے تم نے طوفان بدتمیزی برپا نہ کیا؟ کس کس انٹرویو میں تم نے کہاں کہاں الزامات لگائے؟ چوکوال کا ایک واقعہ کہاں ہوا تم پھر میڈیا پر آئے؟ کہیں یہ جلالیوں کی شرارت ہے؟ کس ایک میدان میں تم چپ رہے ہو؟ اور تمہیں کتنی دعوت تھی، آج کہتے میں چیلنج کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، یہ تو میری ضربیں ہیں، ہم نے تمہیں مجبور کر دیا اور پوری قوم نے تمہیں ذلیل کر دیا کہ اب جواب دو۔ تم اتنے مخلص ہوتے، تم نے خود کہا کہ جلالی صاحب 3 سال سے مناظرہ کر رہے تھے، اس وقت مرنا تھا نا سامنے، اس وقت کہاں تھے تم؟ ہر طرح سے تمہیں قائل کیا گیا، تیرے گرو عرفان شاہ کو قائل کیا گیا،
اور سب کو میدان میں لا کر کھڑا کیا گیا. کیا وہ بات کر لو. کتنی دفعہ وہ منور شاہ صاحب بخاری عرفان شاہ کو کھینچتے رہے کہ بات کر لیتے ہیں, لیکن کوئی بندہ بھی تمہاری پارٹی کا بات کرنے کے لیے نہیں آیا. ہر دوسرے دن گاڑیوں پہ اتر آتے تھے. اگر تم لوگوں میں اخلاص ہوتا تو تم جناب 3.5 سال کے اندر کسی وقت آ جاتے. کوئی ایک بیان دکھاؤ جس میں عرفان شاہ یا تم نے قبول کیا ہو اور کہا ہو کہ میں جاتا ہوں بات کرنے کے لیے. وہ سید مزمل عمر کاظمی صاحب, انہوں نے بیان نہیں دیا تھا حنیف قریشی آؤ میں تمہیں جلالی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں. وہ سید صاحب آ جاتے تو ہم نے تو موسٹ ویلکم ہی کرنا تھا. ہم نے تو کبھی سادات کو ناراض نہیں کیا. ہاں عقیدے کے بگڑے ہوں تو ہمارے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ. تو یہ جناب جو شرارت کر رہے تھے آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اگلی بات پھر یہ مجھے بار بار کہتے رہے کہ ان کا مقصد تھا ہی نہیں مناظرہ کرنا ہے تو بڑے آئیں تو آپ بھی لائیں نا عرفان شاہ کو. اچھا میرے بارے میں کہہ رہے تھے حنیف قریشی صاحب کہ جناب یہ اس سے بات کروں گا تو پھر کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حنیف قریشی اگر تجھ سے بات کریں تو چمن زمان کی ضمانت کون دے گا, عرفان شاہ کا منہ کون بند کرے گا. یہ سارا تفصیلی دھڑا عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی سے لے کر ریاض شاہ تک, عرفان شاہ تک, یہ سارا دھڑا جو تم نے تحریک بنائی ہوئی ہے ان کی زبانیں کون بند کرے گا. تو اس لیے جناب جب بولتے ہیں کہ اس سے بات کروں گا تو پھر کوئی اور بولنا شروع ہو جائے گا تو اپنے گریبان میں بھی جھانکو. تمہاری ساری پارٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے اور تم تو ویسے ہی شکست کھا چکے. تمہارا گرو عرفان شاہ کسی طرح بھی نہ خود آنے کے لیے تیار اور نہ ہی کسی کو نمائندہ مقرر کرنے کے لیے تیار. ہمیں کہتے مناظرہ کرنا مقصد تھا ہی نہیں تو تم 3.5 سال تک کیا کرتے رہے. تمہارا مقصد تھا کہ بھی ڈائلاگ کرنا, کسی ٹیبل ٹاک پر آنا کبھی تمہارا مطمع نظر رہا ہے؟ ایسا تو تم لوگوں نے کبھی نہیں کیا. باقی جو اس کے علاوہ یہ جو اس انٹرویو میں حنیف قریشی کہتا رہا عوامی طرز استدلال, روافظ کا منہج, عقلی من گھڑت کہانیاں بنا بنا کر بات کو پیش کرنا. ایک قول یہ بھی پیش کیا کہ جناب جہاں خطا اجتہادی ہو وہاں تو کہی جائے گی, جہاں ہو ہی نہ تو پھر مثالیں دے دی بچے کی, سکول میں لیٹ آیا پھر اسے کہا جائے کہ آپ خیر آپ کو لیٹ آئے. یہ کیا باتیں ہیں حنیف قریشی؟ آج تک یہ عقلی منہج پیش کر دینا اور عقل سے سوچنے بیٹھ جانا, یہ عقلی اور منطقی مذہب تو روافظ کا ہے. وہ اپنی عقل سے سوچ لیتے ہیں یوں ہوتا تو یوں ہوتا. ہم سے بات کرنی ہے تو اصول اہل سنت کے مطابق مصادر پیش کرو, خالی عقلی دلیلیں تمہاری. پھر کہنے لگا جناب خطا اجتہادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو کہی جائے گی وہاں تو جنگیں ہوئیں. اللہ کے بندے خطا اجتہادی صرف جنگوں میں ہوتی ہے؟ یہ کون سے من گھڑت تمہارے قوانین ہیں؟ تم سے پہلے عرفان شاہ بھی یہی کہتا تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں سا کوئی ڈنڈا اٹھا لیا تھا, کوئی جنگ لگا دی تھی کہ یہاں بھی کہہ دیا جائے. یہ سارا فقہا کا اختلاف, یہ سارا اجتہاد کا جو اتنا بڑا باب ہے تو یہ صرف جنگوں کے لیے ہے کیا جنگوں کے علاوہ کبھی خطا اجتہادی نہیں ہوتی؟ تم نے بڑے عجیب و غریب قوانین پیش کیے. ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہوئے تم نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث پر عمل کر رہے تھے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر عمل کر رہی تھی. ایک ہی جملے میں خود بول رہے ہو کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال قرآن کے عموم سے تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مخصص موجود تھا. تو پھر تمہیں کیا ابہام؟ یہ عموم ہونا, یہ مخصص ہونا, یہ اجتہاد والوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کسی اور کو کہا جاتا ہے. تو یہی تو اجتہاد تھا. ایک طرف اپنی زبان سے تسلیم بھی کرتے ہو, دوسری طرف انکار بھی کرتے ہو. تو اپنے قوانین کو پہلے اچھی طرح سمجھ لو میں کیا رہا ہوں. ایک طرف تم کچھ کہتے ہو, دوسری طرف تم کچھ کہتے ہو. تمہارا یہی قانون ہے کہ تمہارا کوئی بھی قانون نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وضاحت میں پھر کہہ رہا تھا کہ خبر واحد سے مخصص بن گئی. اللہ کے بندے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خبر واحد ہے ہی نہیں. تمہیں ابھی تک یہ بھی ادراک نہیں کہ انہوں نے تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور واحد ہونا کس حیثیت سے ہوتا ہے؟ یہ تو سارے قوانین یہ ہیں تاکہ تصدیق ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ساری تقسیم کا مقصد تو یہ ہوتا ہے. یہ واحد بنتی امت کے لیے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ متواتر کے مقام پر تھی، اتنا بھی اس کو پتہ نہیں، اور باتیں کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اور ایک اور اس نے نیا تماشے چھوڑ دیا، اب اس کے تماشوں پر میں رد کرنے پر آؤں تو انشاءاللہ بھرپور رد ہوگا، پورا بیان اس پر بنتا ہے۔ یہ جو اس نے کہا کہ ایک ہی بندے نے حدیث کو سنا ہو تو ممکن ہے کہ غلطی لگ گئی ہو، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی تک ہمارے علماء اس بکواس پر گرفت کرنے پر نہیں آ رہے کہ یہ اس نے کہ روافظ کی بولی کو پورا بول دیا اور روافظ کی مکمل ترجمانی کر دی۔ یہی تو وہ صدیوں سے روافظ بونکتے آ رہے ہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں جو انہوں نے ایک بندے نے سنی، اور ان کا جو ایک قرآن کا منکر ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ کتنی آیات جو تھی وہ ایک بندے نے سنی، دو بندے نے سنی، تو کیا اعتماد رہ جاتا ہے؟ آج یہی بولی یہ حنیف قریشی بول رہا ہے، یعنی اس بات سے تو مان گیا، رجوع کر لیا، جو وضاحت دی وہ میں نے بیان کر دیا کہ کس طرح کی لولی لنگڑی وضاحت دی، لیکن اس پر تو اپنی توبہ پیش کرے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ ایک بندے نے سنی ہے تو غلطی لگنا ممکن ہے، یہ منکرین حدیث ان کو بھی مکمل تقویت دے گیا اور روافظ کو بھی مکمل زندہ کر کے گیا۔ اور ہمارا جو صدیوں سے اعتماد ہے اپنے مصادر پر، الصحابۃ کلہم عدول، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی یہ دجیاں اڑا کر گیا۔ اب کیا یہ قانون رکھ لیا جائے کہ جس حدیث کو بھی صرف ایک صحابی نے سنا ہو اور دوسرا راوی نہ ملتا ہو، جسے خبر غریب کہتے ہیں، تو کیا حنیف قریشی کے مطابق اس حدیث کی حجیت کو ختم کر دیا جائے؟ تو ممکن ہے غلطی لگی ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ نہ لگی ہو۔ حنیف قریشی اس بات کا یہ جواب دے گا، تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو نتیجہ تو پھر یہی نکلا۔ اس قانون پر بھی اس کی گرفت ہوگی کہ کتنا بھونڈا قانون اس نے پیش کر دیا، اور ساری تقویت یہ روافظ کو دے کر گیا۔ آج یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے۔ یہ کس غیر محسوس انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر بھرپور حملہ کر کے گیا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، یہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر اسی انداز سے حملہ کرتے ہیں۔ اس نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر حملہ کیا اسی باغ فتح کے مسئلہ میں۔ عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ راشد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں اختلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر خلیفہ سے کسی کو خلافت ملے تو وہ خلیفہ بنے، تو ان کو تو کسی خلیفہ راشد نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، جن سے اقتدار منتقل ہوا تھا، ان کا ذکر تو قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں خلیفہ تھے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں دیکھوں گا معاشرے میں بے انصافی کیا کیا ہوئی ہے۔ ان کا خاتون جنت کو باغ فدق سے معروف کیا گیا ہے، ہاں میں وہ واپس کروں گا۔ قائل تجدید پہلا مجدد اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شمار ہوتے ہیں۔ قائل تجدید کیا ہے؟ کہ نبی پاک کی اولاد تڑپتی رہ جائے، کیا خلافت اور کیا ولایت ہے، کیا مسلمانیت ہے، ان کو ورثے میں ملا ہوا باغ تھا۔ کیا خلافت اور کیا ولایت ہے، کیا مسلمانیت ہے، ان کو ورثے میں ملا ہوا باغ تھا۔ اب یہ اس کا بیان، اب حنیف قریشی اگر مخلص ہے تو لگائے فتویٰ ٹنچ باٹوی پر، ہاں اس کے جواب میں کہے گا وہ جناب اس کے تو درجنوں بیانات ہیں، وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت اور ایمان پر دلائل دیتا ہے، تو جناب اس قول سے رجوع کہاں ہے؟ جس رجوع کا مطالبہ ہم سے کرتے ہیں وہاں تو جرم ہی نہیں ہے۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ٹنچ باٹوی کا جرم ہے، جس کے قدموں میں بیٹھنا یہ سادہ سمجھتا ہے۔ اس بیان پر جتنی لیدے ہوئی تھی، سب کے باوجود ٹنچ باٹوی نے برملا کہا تھا وہ میری تحقیق تھی، باقی یہ میرا ایمان ہے۔ یعنی اس بیان سے باقاعدہ توبہ اور رجوع یہ کہیں بھی نہیں ہے ٹنچ باٹوی کی طرف سے۔ حنیف قریشی اگر اس کا سگا ہے تو دکھائے، پیش کرے اس کی توبہ رجوع، نہیں ہے تو پھر اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر حملہ کرنے والوں کے رد میں بیانات دے دے کر کہہ رہا ہے کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو مانتا ہوں، پرانے بیان اپلوڈ کیے جا رہا ہے، تو جناب ٹنچ باٹوی کے رد میں اپنا بیان پیش کریں، ادھر بھی جواب دیں۔ کیوں کہ یہ تم سب لوگوں کا مشترکہ
حملہ ہوتا ہے، تم سب لوگ اسی طرح سے واردات کرتے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہو اور وافظ کی بولی بولتے ہوئے ان کی شان و عظمت پر حملے بھی کرتے ہو۔ الغرض باتیں تو بڑی کی، اور ان باتوں میں ایک بات بڑی انتہائی نامناسب کی۔ حنیف قریشی کے سامنے وہ جو سید صاحب انٹرویو لے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کیسا موقع ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مناظروں کی نوبت آ گئی، اور حنیف قریشی آگے سے تائید کر رہا تھا۔ قبلہ سید صاحب جو نوجوان انٹرویو لے رہے تھے ان کا استثناء کرتے ہوئے ان بیچاروں نے تو وہی سنا جو یہ پڑھاتے رہے۔ حنیف قریشی، میں برملا کہتا ہوں، کروڑوں لعنتیں ہوں اس پر جو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گناہگار ہونے کے الزام لگائے، ہمارے اوپر الزام لگائے کہ ہم معاذ اللہ ان کو گناہگار ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسا الزام لگانے والے پر کروڑوں لعنت۔ بے شرم، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ مسئلہ اجتہادی میں گناہ کہاں آ جاتا ہے؟ 26 دسمبر کی شام میرا بیان سن لیا ہوتا تو پھر بیان دیتے، تمہیں عقل آ جاتی۔ نہیں ہے تو ابھی بھی سن لو، خطائے اجتہادی میں بوئے گناہ ہے ہی نہیں۔ تم تائید کر رہے تھے اس کی، وہ بیچارہ تو میں نے پہلے کہا ان کے استثناء ہے۔ یہ تم جیسوں کی بدبختی ہے جو اجتہاد کے مسئلہ میں خطا کو بھی بطور گناہ پیش کرتے ہو۔ اس پر بھی میرا پورا رد آئے گا، میدان مناظرہ میں آؤ تو صحیح، پھر پتہ چلے کہ خطا اجتہادی میں بھی کبھی ملامت ہوتی ہے، خطا اجتہادی میں بھی بوئے گناہ ہوتی ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خطا اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ عیب ہے ہی نہیں۔ میں نے جو اپنے پورے مقالے میں پیش کیا، سیدنا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صلح حدیبیہ کے مسئلہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف کو خطا اجتہادی سے تعبیر کیا۔ یہ میرے لفظ ہیں، وہاں تو سیدھا غلطی لکھا ہوا ہے دونوں کتابوں میں، شمس الہدایہ اور ہدیۃ الرسول میں۔ تو جناب، کیا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے حدیبیہ کے کشف میں 13 صدیوں کا کوئی عالم ہے جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس معاملہ میں خطا اجتہادی کی نسبت کی ہو؟ دیگر کئی معاملات میں ہے، علماء بیان کرتے آئے ہیں، اس شرط کے ساتھ برقرار نہیں رہتی، لیکن میرے مطالعے میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو تو مجھ تک خبر پہنچا دے کہ اس معاملہ میں کسی نے بھی بیان کیا ہو کہ یہ خطا اجتہادی کی بنیاد پہ تھا۔ اور میں باتیں زیادہ کرنا نہیں چاہتا، میں نے تو سارا مقالہ ہی حضرت تاجدار گولڑا کے دفاع میں پیش کیا۔ اب جس کو تاجدار گولڑا نے خطا اجتہادی سے تعبیر کیا، قرآن تو کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، قرآن نے تو اس کی اتنی تائید کی اور اس کو فتح مبین سے تعبیر کر دیا۔ اب ہمیں جس طرح کہتے تھے کہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے اس کو خطا سے تعبیر کر دیا، تاجدار گولڑا بھی پہلے بندے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ والے معاملے کو خطا اجتہادی سے تعبیر کیا۔ قصہ مختصر، اب باتیں بڑی دور تک چلی جائیں گی۔ اگر یہ پہلے کسی نے تعبیر نہیں کیا اور پیر صاحب نے تعبیر کر دیا تو اس کو بھی خطا اجتہادی سے تعبیر کرنے کی بنیاد پر کوئی جرم نہیں ہو گیا۔ باتیں ذرا پیچیدہ ہو جانی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پیر صاحب نے اپنے طرز استدلال سے بیان کیا، دراصل خطا اجتہادی تھی نہیں، تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اور پہلے تو کسی نے کہا بھی نہیں، تو جہاں خطا اجتہادی نہ ہو وہاں بھی بیان کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا۔ باقی باتیں جب مناظرے میں سامنے آؤ گے تمہیں کتابیں نکال کر دکھاؤں گا کہ کس کس نبی کی طرف علماء خطا اجتہادی کو بیان کرتے رہے، حالانکہ وہ خطا اجتہادی بالکل بھی نہیں تھی۔ تم نے قانون ہی غلط بیان کر دیا، اس پر بھی تم سے پوری گرفت ہوگی کہ یہ کہاں کا قانون تم نے بیان کر دیا کہ نہ ہو تو منسوب کر دینا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ ظالم، یہ تب ہے کہ جب جرم ہو۔ اہل سنت کی مسلمات میں خطا اجتہادی جرم ہے ہی نہیں، یہی تو تم نے غلط پڑھایا۔ 20 سال تمہاری تقریروں میں یہی تو ظلم ہوتا رہا کہ تم مقدسات کی طرف جب یہ بیان کرتے رہے تو بطور جرم بیان کرتے رہے۔ اس وقت اس کو بطور جرم نہ رٹایا ہوتا تو آج یہ بیچارے نوجوان
ایک جرم سمجھ کر سوال نہ کر رہے ہوتے. تمہارا سارا استدلال عوامی تھا، جذباتی. آخری بات طالب الرحمان شاہ کے مناظرے کے حوالے سے تم نے کی، تمہارا یہ اصول ہے، ہمارے اصولوں کو بیان کیا. ٹھیک ہے، ہمارے اصولوں پر آ جاؤ. وہ جو جلن سے مناظرہ تھا، اس مناظرے کی شرائط اس نے خود طے کی، اس مناظرے کی جگہ کا تعین اس نے خود کیا، سامنے بیٹھ کر ساری شرائط لکھی، اور آخر میں آ کر مناظرہ کرنے سے مکر گیا. اور اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرف نے اسے کہا بھی کہ تو مناظرہ نہیں کر سکتا، کسی اور کو آگے کر دے. اس پر بھی اس نے کہا کہ نہیں، میں خود ہی کروں گا. 4 گھنٹے تو ان شرائط میں ہی لگ گئے تھے، اور اتنی دیر لگانے کے باوجود سارا کام مکمل ہو چکا، اور اسے آپشن بھی دیا گیا کہ تو نہیں کر سکتا، کسی اور کو آگے کر. وہاں تو عمر صدیق بھی بیٹھا ہوا تھا، طالب الرحمان شاہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یحییٰ عارفی بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اسے کہا بھی گیا کہ کسی اور کو پیش کر، لیکن اس پر بھی وہ بضد رہا کہ میں نے کرنا ہے. تو جناب اس نے ساری آپشنوں کو رد کیا، اور پھر سامنے آ کر ہیبت اتنی طاری ہو گئی، تمہاری طرح اس کی بھی کانپیں ٹانگ گئیں. تو تب تو یہ کہنا بنتا تھا کہ جناب ایسے نہیں ہوگا. اب تم نے جگہ بھی رکھی، وقت بھی رکھا، شرائط بھی طے کی، تو مناظرہ کرتے کیوں نہیں؟ اب اگر بھاگتے ہو تو لکھ کر جاؤ کہ میری شکست ہے. تو جناب اس میں تو یہ کچھ تھا، اس کی ساری تفصیل مکمل ریکارڈ کے ساتھ ان قریب ہمارے فاضل مفتی عرفان جلالی صاحب پیش کر دیں گے، وہ بھی سن لینا تاکہ تمہارا یہ مغالطہ بھی جاتا رہے. اور یہاں تو یہ کچھ ہوا بھی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. مناظرہ کا چیلنج جو جلالی صاحب نے کیا اس پر تو تم کبھی آئے ہی نہیں. یہ تو میرا مناظرے کا چیلنج تھا، اور میرے چیلنج کا تم نے جواب دیا ہے. بڑے بڑے پھرتے مناظر تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ چیلنج دینا کیا ہوتا ہے، قبول کرنا کیا ہوتا ہے. کہتے میں نے چیلنج دیا، اور ظالم تم نے کہاں چیلنج دیا؟ چیلنج میں نے کیا، تم نے قبول کیا. لہذا اصل جو میں نے تمہیں ٹائم دیا تھا اس کے مطابق تمہارا کوئی جواب نہیں آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ تم مکمل طور پر شکست کھا چکے ہو. اور یہ جو تم نے عجیب و غریب قوانین پیش کر دیے، اس پر بھی میں تمہارا بھرپور علاج کروں گا. اول تو تم نے خطا اجتہادی کو ایک جرم بنا کر پیش کر دیا، اور اس پر تم نے ایک الگ قانون پیش کیا کہ جہاں خطا اجتہادی نہ ہو وہاں پیش کر دینا پھر بھی بے ادبی ہے. اور تم نے ایک قانون یہ بھی پیش کیا کہ ایک صحابی اگر حدیث کو سنتا ہے تو اس میں کسی طرح کی بھی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو ماننے کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ مانا جائے. تو جتنے بلنڈر چھوڑتے جاؤ گے ہم ایک ایک کا علاج کریں گے. حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے نیف کرشی تیار ہو جاؤ، بھاگنے کے راستے مت ڈھونڈو. باقی ادھر ادھر ہمارے بندوں کی جو کلپس لگاتے ہو اس پر بھی میں تمہیں کہتا ہوں، آوازیں بدل بدل کر لگا کر سٹرائک سے بچنے کے لیے تدبیریں مت کرو. ہماری طرف سے کوئی ایسی نیچ حرکت نہیں ہوگی. جتنے مرضی ہمارے کلپس لگانے لگاؤ، ہم اس طرح کی شکست خوردہ حرکت نہیں کرتے. کوئی ہمارا کلپ لگائے تو ہم سٹرائک بھیج کر اس کے چینل بند کرانے کی کوشش کریں. تم جتنے مرضی لگاؤ، ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. ایسی نیچ حرکت ہوگی تو تمہاری طرف سے ہوگی. کھل کر میدان میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے